بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و ناظرات مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی دعا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا، اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے۔ اور زندگی کی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں، جھنجھوڑنے کی کوشش کریں، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہی مورد پسند پروردگار ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ ہم بھی انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طور پر صحیح اور کوشش کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑا جا سکے، ریمائنڈ کروایا جا سکے، خود اپنے آپ کو سمجھایا جا سکے، تذکر دیا جا سکے، وسیلہ بناتے ہوئے دوسروں تک بھی اگر یہ پیغام پہنچ جائے اور ہم کبھی انشاءاللہ اس بات پر ڈٹرمن ہو جائیں اور سمجھ لیں اس دنیا کی حقیقت کو کہ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اور بالآخر دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر اس ابدی زندگی کی طرف جانا ہے، اور یہاں پر ایک مختصر سے وقفے میں ایک خاص مشن کے لیے، مقصد کے لیے بھیجیں گے، اور جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے اس مقصد خلقت کو سامنے رکھیں کہ ہر ہمارا عمل جو ایکشن ہے وہ میچ کرتا ہو ہمارے اس مقصد خلقت کے ساتھ۔ کس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو ہم نے اگر کمائی کرنا ہے، اگر پیسے کے حصول کے لیے محنت کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، یا صبح کام کے لیے نکلنا ہے اور
تمام تر باقی جو ذمہ داریاں ان کو ادا کرنا ہے، تو اس میں ہمارا جو ایک مطمع نظر ہے اور ہماری جو فکر اور سوچ ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو درمیان میں جو ہے وہ میری زندگی کا ہر عمل ایسا ہو کہ وہ بھی جس کی طرف سے آیا ہوں، جس کی طرف جانا ہے، اسی کی خوشنودی کے لیے ہو۔ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دنیاوی جو مقام و منزلت ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی مقصد اور ہدف کے ساتھ۔ اور مقصد اور ہدف اگر یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ وسیلہ بن جائے میری آخرت کا اور خدا کی خوشنودی کا اور قرب الہی کا، بسم اللہ، قربت اللہ انجام دیجیے۔ اگر میں رزق و روزی کمانا چاہتا ہوں تاکہ آبرومندانہ زندگی بسر کر سکوں، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی اور دوسروں کی ضروریات کا خیال کر سکوں، اپنے واجبات کو ادا کر سکوں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکوں، تو الکاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ کا گھر سے صبح نکلنا، ہر قدم جو آپ کے کام کے لیے، آپ کی جاب کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، آپ کی محنت مزدوری کے لیے جو قدم اٹھے گا، وہ در حقیقت ہر قدم جو ہے وہ عبادت الہی شمار ہوگا۔ عبادت فقط جو ہے وہ وضو کر کے، نیت کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کا نام عبادت تھوڑی ہے صرف، فقط یہ عبادات ہیں، لیکن ظاہرہ عبادت کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ نظر الی وجہ المؤمن عبادہ، انسان اگر کسی مومن کے چہرے کی طرف بغیر کسی لالچ کے قربتاً اللہ دیکھ لے تو وہ بھی عبادت ہے، نامحرم کے نہیں، مومن کے چہرے کی طرف۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نامحرم کی طرف دیکھتا پھر کہے گی خوبصورت چہرہ دیکھنے کو دل چاہے، نامحرم کی طرف نہیں، قربتاً اللہ۔ تو مومن کا مومن کی طرف مسکرا کر دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو انسان اپنے گھر سے جاب کے لیے نکلے، کام کے لیے نکلے، تو انسان کا ہر قدم جو ہے وہ عبادت، اور ہر عمل جو ہے وہ عبادت، وہاں پر روزی کمانا جو ہے نا وہ عبادت ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان بیٹھ کر کوئی میٹنگ کرتا ہے، کوئی ٹریول کرتا ہے، اور اس کا مقصد اور مطمع نظر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی زندگی کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ حلال کمائی، ارننگ جو ہے نا وہ اس کا حصول ہے، اور بیک آف دی مائنڈ جو ہے نا یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داریاں اللہ رب العزت کی طرف سے جو مجھ پر ادا کی گئی ہیں، قربتاً اللہ، سیروا فی الارض قربتاً اللہ۔ تو ایٹ دی اینڈ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ بہرحال انسان اپنے ہر عمل کی جو توجیہ ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ مقصد تخلیق انسانیت، اس کو ذہن میں رکھے کہ میں نے ہر عمل سے جو ہے وہ اس اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ میں اپنے مقصد کے قریب ہو جاؤں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر عمل انسان کا، حتیٰ سونا انسان کا جو ہے، وہ گفتگو کرنا انسان کا، حتیٰ انٹرٹینمنٹ جو ہے، جو حلال تفریح ہے، حلال تفریح جو ہے وہ بھی قربتاً اللہ پیکج ڈیل کے اندر بن جائے گی، کہ وہ بھی در حقیقت جو ہے وہ انسان کی اس مقصد تخلیق کے قریب لے جانے کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو کوئی بھی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس حدود سے باہر جائے، یعنی کوئی عمل، اللہ یہ کہ وہ حرام ہو، مشکوک ہو، مکروہ ہو، منع کیا گیا ہو اس سے، وَإِلَّا دنیا کا ہر جائز اور حلال عمل جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ قربتاً اللہ کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور وہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو مبارکباد ہے، باعث تبریک ہے، تبریک و تہنیت ہے، وہ کہ جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں پوری جو ہے نا وہ کائنات ہے، وہ مالک کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تمام تر جو کچھ بھی
مالکیت ہے، اس کا مالک جو ہے نا وہ ہے، وہ جو کہ مالک یوم الدین ہے، پروردگار، خالق کے کائنات۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلو ایکم احسن عملا، اس نے تو خلق کی انسان کو اس لیے کیا ہے، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے اس خالق کے کائنات نے، تاکہ وہ یہ پہچان سکے کہ ہم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور بہتر عمل کی تعریف کیا ہے کہ جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ مختصر سی عبادت ہو، خالصتاً خدا کے لیے ہو، تو وہ بہترین عمل ہے۔ انسان جو قدم اٹھائے، اگر اس کے اندر نیت انسان کی جو ہے وہ قربت اللہ کی ہو، تو وہی جو قدم ہوگا ڈیفینیٹلی انسان کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پہچان سکے، جان سکے۔ لمبی بحث ہے کہ حتیٰ پروردگار نے جو میتھڈ ہے آزمانے کا وہ بھی اناؤنس کر دیا ہوا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام عزیزان محترم کہ ہماری بھرپور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان زندگی کا ہر ہدف جو ہے، ہر قدم جو ہے، ہر مقصد، ہر چیز، اس میں ایک بنیادی نقطہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے پروردگار نے خلق کیوں کیا، اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تو اب میں جو ہوں اپنے ہر عمل کو اس مقصد کے دائرے میں رکھوں، یعنی اپنے ہر عمل کو اس سرکل سے باہر نہ نکلنے دوں۔ سمپل از دیٹ۔ خوب، ہماری بھی کوشش جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سر انجام دیں۔ میں نور ولایت ٹی وی یو ایس اے پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ جب بھی مجھے توفیق ملے، بیچ میں ایک لمبا وقفہ ہوا ہے لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی تھا کہ جب میں نے لگاتار مسلسل کوئی ایک دن چھٹی کیے بھی بغیر جو ہے نا پروگرامز کیے ہیں، 2-3 گھنٹے کے پروگرامز جو ہے نا وہ ہم نے کیے ہیں، اور پھر یہ تھا کہ بہرحال 2 گھنٹے تو روٹین کے اندر میں کیا کرتا تھا، پھر ایونچولی جو ہے وہ کربلا کا سفر شروع ہوا تو بیچ میں جو ہے نا وہ گیپ بڑھتا چلا گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اب نیت کیا ہے کہ میں کیوں مطلب جو ہے نا وہ آپ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا جتنے گھنٹے بھی ہیں، اب ظاہر ہے اس کی تیاری کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اتنا تو وہ آسان نہیں ہوتا، کیوں کرتا ہوں۔ اب میں اس کو ایک ریئلسٹک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ مادی طور پر میٹیریلسٹکلی مطلب جو ہے نا وہ جو لوگوں کی سوچ اور اپروچ ہوتی ہے اس کو دیکھوں، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر پیسہ کمانا چاہے تو اس کا طریقہ کار ہے، حتیٰ ہماری اپنی لائن کے اندر بھی جو ہے نا وہ طریقہ کار موجود ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے کیوں مفت میں جو ہے نا پروگرام کروں، اپنی انرجی لگاؤں، اپنے مطالب کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیوں؟ مطلب ایک سوال جو ہے نا پیدا، کیا انہی کو میں پیسہ کمانے کا وسیلہ نہیں بنا سکتا ہوں؟ بنا سکتا ہوں۔ لوگ دبا کر مجلس سے پڑھتے ہیں، کون فری میں مجلس پڑھتا ہے؟ طے نہ بھی کرے تو ہدیہ کون نہیں دیتا مجلس کا؟ آج تک مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے مجلس پڑھی اور کبھی کسی نے مجھے ہدیہ نہ دیا ہو، انلیس یہ کہ میں خود نہیں لیتا ہوں۔ بعض میرے اپنے معاملات ہیں، اعتقادات ہیں، ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ جن کی بہن یا جن کی بیٹی کے گھر میں مجلس ہو تو میں کیسے وہاں سے پیسہ لے سکتا ہوں؟ بیٹیوں سے کون پیسہ لیتا ہے؟ بہنوں سے کون پیسہ لیتا ہے؟ میری بہن مجلس کروائے تو میں ان سے پیسہ تھوڑی لوں گا، مطلب جتنا بھی وہ چاہیں کہ ہدیے کے طور پر لے لیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ اصول ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر انسان جو ہے نا وہ ہدیہ دیتے لے لیتا ہوں، تو طے کبھی نہیں کیا زندگی میں، اللہ رب العزت کا شکر۔ لیکن یہی جو ہدیہ انسان جو ہے نا وہ لیتا ہے، اگر اسی پر انسان جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دے تو ڈیفینیٹلی میں کہوں جو میں کیوں بیٹھ کر ٹی وی پر جو ہے نا فری میں پروگرام کروں، میں جاؤں جا کر مجالس پڑھوں، میں اپنا پورے کا پورا زور اس کے اوپر لگاؤں، ایڈورٹائزمنٹ کروں، آج کے زمانے کے مطابق جو ہے نا بیٹھ کر پلان کروں، اس پر تھوڑا سا پیسہ لگاؤں، تھوڑی سی مارکیٹنگ کروں، تھوڑے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لگاؤں۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا جو کچھ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، جو دکھتی ہے وہ بکتی ہیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بیٹھ کر محنت کروں، اور محنت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر وہی مارکیٹ کے اندر جو ہوتا ہے انسان جو ہے نا وہ ایک اچھی مطلب جو ہے نا ارننگ کر سکتا ہے۔ لیکن از دیٹ ریئلی جو مقصد ہے؟ نہیں، میرا مقصد کہیں پر بھی جو ہے نا پیسہ کمانا نہیں ہے، میرا مقصد کہیں پر یہ نہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید ضرورت ہو، لیکن ایک دنیا کے اندر، ایک زندگی کے اندر جو ہے نا وہ
ایک زندگی کا اصول بنا لیا ہوا ہے کہ تبلیغ دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا. مزدوری کرنا پڑے تو کر لوں گا. کیا میں نے مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں. وہ انسان کام کرے، مزدوری کرے، جو بھی کرے، وہ ایک ذریعہ انکم جو ہے نا. بچے ہیں ظاہر ان کے اخراجات ہیں، ہر چیز کی انسان کی جو ہے نا ضروریات ہوتی ہیں. تو اب تو ظاہر کربلا بھی جانا ہوتا ہے تو بہرحال اب ٹکٹ جو ہے نا وہ مشکلات ہوتی ہیں اس کو بھی جناب جو ہے نا وہ مینیج کرنے میں، ارینج کرنے میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خلاصہ کلام جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ایک اصول بنا لیا ہوا کہ اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا. جب نہیں بنانا تو نہیں بنانا. اب ظاہر ہے میں اس کی بجائے اس راستے کو میں نے انتخاب کیا. میں نے آج تک کبھی پاکستان کی کسی بھی ٹی وی چینل سے پیسے نہیں لیے. میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو کوئی پاکستان کا ٹی وی چینل ہوتا، میں اس دفعہ پی ٹی وی پر گیا کراچی کے اندر، تو انہوں نے کہا جی اپنا نام وغیرہ. میں نے کہا خیریت تو ہے، شناختی کارڈ نام اور یہ کس لیے چاہیے نام؟ تو ان کو پتہ ہی تھے شناختی کارڈ. انہوں نے کہا جی اور یہاں پر سائن بھی کرنے. میں نے کہا کس بات کے؟ انہوں نے کہا جی جو بھی ہمارے پروگرام میں گیسٹ کے طور پر آتا ہے تو ہم ان کو آنے جانے کے اخراجات اور کچھ ہدیہ دیتے. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ سب لیتے. میں نے کہا لیتے ہوں گے سارے کے سارے. میں نے ایک اصول بنایا وہ نہیں لینا. نہ میں نے کبھی پی ٹی وی سے یا کسی اور پرائیویٹ چینل سے نہیں لینا تو نہیں لینا. ماہ مبارک رمضان کی ٹرانسمیشن ہو یا کوئی بھی ہو، نہیں لینا تو نہیں لینا. ایک اپنا مطلب جو ہے نا ہر انسان کا ایک وہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہیں جو باقاعدہ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور کانٹریکٹ کر کے باقاعدہ طے ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تو تجھے وقفہ ہوا تو وہاں پر واپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. فلاں سے کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ جی آپ تو آج کل ہر ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں، تو اتنے تو بنا لیے ہوں گے آپ نے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو مطلب جو ہے نا وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ ہر کسی کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ اپنے طور پر لگا ہوا ہے. ہر کوئی اپنے جو ہے نا وہ مقصد کے حصول کے لیے لگا ہوا ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہاں پر انسان بیٹھ کر اگر یہ سوچے تو انسان بیٹھ کر کہ ابھی کیوں مطلب جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. پیسہ تو مقصد نہیں ہے، شہرت مقصد نہیں ہے، تو کیا مقصد ہے؟ یہاں پر بیٹھ کر میرا مقصد جو ہے انجام وظیفہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے، اگر میں بیٹھ کر یہاں پر 1 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے چند ایک باتیں کرتا ہوں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں، اور کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہا ہو اور سن رہا ہو اور اس کو کوئی ایک بات اچھی لگ جائے، اس کے دل میں جا کر اتر جائے اور وہ عمل کر لے، اپنی موت کو یاد کر لے، خوف خدا اس کے دل میں آ جائے، غور و فکر شروع کر دے، اور وہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، ہدایت پا جائے، شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائے، دنیا کی حقیقت کو جو ہے نا وہ سمجھ جائے، تو قربتاً ان اللہ میرے لیے کافی ہے. میرا مقصد یہ ہے، میرا ہدف جو ہے نا وہ یہ ہے. اب اسی ہدف کے اصول میں ظاہر ہے مجھے اس کے لیے کوئی کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا، کتنوں کو فائدہ ہو رہا اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ تو ون ون گیم ہے. مجھے تو قربت اللہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ کوئی ایک بندہ دیکھ رہا ہو، کوئی 1000 بندے دیکھ رہا ہو، کوئی 1 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہو، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، میرا مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. میں باوضو ہو کر بیٹھتا ہوں، اپنے طور پر جو تیاری کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور بیٹھ کر مطالب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کوئی آج سن لے گا، کوئی کل کو سن لے گا، کوئی کبھی سن لے گا، اس تک بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، کسی کو ریمائنڈر ہو گیا، کسی کو اتمام حجت ہو گئی. کوئی ایسی جو ہے نا وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اس کو مطلب جو ہے نا وہ خیال نہیں کسی اور، تو یکدم وہ دیکھتا ہے اس کو خیال آ جاتا ہے، اس کو کوئی بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنے رب کی طرف وہ کیا کہتے ہیں اس کو کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں کہاں ہوں. تو دیٹس آل. میں نے اپنا وظیفہ سر انجام دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری لگوائی، قربت اللہ کی نیت سے اپنی عبادت کی، اپنی محنت کی، اور دیٹس آل. سید منا و اتمام من اللہ. میرا کام ہے کوشش کرنا، اور باقی جو ہے وہ اس کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. تو عزیزان محترم، زندگی کا ہر میں پروگرام کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہرحال بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. مشکلات ہیں، مسائل ہیں، سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب میں کرتا ہوں تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ ایک کلیئر چیز ہے. اور کلیئر کیا ہے کہ مجھے پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. میں نے جو ہے نا وہ آلریڈی ایک مقصد جو ہے نا اس کو کیا کہنا چاہیے واضح کیا ہوا. اس نیت کے تحت جو ہے میں اپنے پروگرام کو کرتا ہوں.
مجھے پتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ مطمع نظر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اسی طریقے سے ہر انسان کو اپنے ہر کام کے لیے بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے. حتیٰ انسان اگر جاب کرتا ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ فائدہ کیا ہوگا، میں صرف ایک فائدہ بتا کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بزنس قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، جاب قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، ہر عمل قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، میل ملاقات قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، دوستی دشمنی قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، کسی سے محبت، کسی کے ساتھ معاشرت قربت اللہ کی ساتھ نیت سے کریں گے، یا سیر سپاٹا جو ہے، سیر و سیاحت جو ہے، وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ قربت اللہ کی نیت سے کریں گے، تو آٹومیٹکلی یہاں پر آپ میک شور کریں گے کہ چونکہ میں نے خدا کی خوشنودی کرنا ہے، اب اس کے اندر کوئی حرام شامل نہ ہو جائے، کوئی خلاف مطلب وہ حکم الہی کام سارا نہ ہو جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ہر جاب نہیں کریں گے. بعض اوقات جو ہے نا وہ دیکھیں فائدہ، میں صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیا میں نے خود جو ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں اور ایسی باتیں، مطلب جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں نا ایک سرکل کے اندر، اور یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ ضروری چیزیں جو ہے نا وہ ہے. میں مثال دیتا ہوں اور اس سے بات جو ہے نا واضح ہو جائے گی. حضرت جو بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی، مشہور و معروف مذہبی اسکالر جو ہیں، ان کے ساتھ بحث ہوئی تھی. وہ ایک دفعہ چلتے جنید بغدادی کے متعلق ملتا ہے. اب ظاہرہ میں نہیں چاہتا کہ نام لے کر کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، لیکن تاریخ کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں کسی کی کوئی توہین تھوڑی ہے، مطلب واقعات لکھے پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ اپنے زمانے کے بہرحال ایک اسکالر تھے، صوفی تھے اور مشہور و معروف تھے، اور آج بھی دنیا ان کے جو ہے نا وہ کمالات کی بڑی معتقد ہے. تو وہ ایک دفعہ جو ہے نا حضرت بہلول دانا کو دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. تو 2-3 واقعات ملتے ہیں. اب اس میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہے. میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے صرف یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، آہستہ آہستہ کھاؤ، نگاہوں کو جھکا کر کھاؤ، اگر سفرے پر بیٹھے ہوئے دوسروں کی پلیٹ کی طرف نگاہ نہ ہو، آپ کی اپنی پلیٹ کی طرف نگاہ ہو، قبلہ رخ اگر بیٹھ کر کھائیں تو جناب جو ہے نا بہتر ہوگا. پہلو جو ہے نا وہ جو سنت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمک سے شروع کیا جائے. میٹھے کے بڑے شوقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں جو ہے نا وہ میٹھا اگر جو ہے نا وہ کھایا جائے. اب ظاہر ہے یہ لقمہ چبا چبا کر جناب جو ہے نا وہ کھایا جائے، پانی 3 گھونٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر. اب ظاہر ہے اس نے سارے کے سارے حضرت جنید بغدادی نے جو ہے وہ آداب تناول یا طعام جو ہے وہ بیان کیے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہیں، کسی ایک مرکزی نقطے کو اور پہلو کو بھول جاتے ہیں جو سب سے مہم ہوتا ہے. اب یہ جو ہے نا مطلب جو اولیاء خدا ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، جس کو ریمائنڈر کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک مرکزی نقطے کو بھول رہا ہے. بہت محتاط ہے انسان، بہت باتقویٰ ہے انسان، ہر معاملے کے اندر احتیاط سے کام لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں فنڈامنٹلی ایسی ہوتی ہیں، بنیادی ایسی ہوتی ہیں، اس طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی اور انسان اس کو بھلا کے تمام تر جزیات سمیت، جیسے کہ مثال کے طور پر ایسے ہی میں مثال جو ہے نا وہ دینے لگا ہوں کہ بعض اوقات انسان ہر کام کرتا ہے لیکن اس کے لیے ولایت ائمہ علیہ السلام اتنی مہم نہیں ہوتا، وہ لائٹ لیتا اس کو. انسان مستحبات کو انجام دیتا ہے اور تمام تر احتیاطات کے ساتھ جو ہے نا وہ دعوی عشق محبت کرتا ہے، لیکن ولایت ائمہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے. اب دیکھیں نا مطلب
اور واقعاً میں نے عرض کیا نا، زندگی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا احترام کرتے ہیں، نسبت کا اتنا احترام کرتے ہیں، نام لیتے ہوئے جو ہے وہ جب بات کریں گے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنے احترام کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عقیدت کے ساتھ ان سے جو منسوب، جو ان کے سامنے ارد گرد لوگ ہیں ان کا، اور پشت نہیں کرنی ان کو جناب، جو ہے نا وہ مؤدب ہو کے ادب کے ساتھ اونچی آواز نہیں کرنی، جو حکم فرماتے جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، جو ہم کہتے ہیں بے ابی انت و امی یبن رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان، اسی طرح سے لٹرلی ماں باپ کا قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور جب پنجتن پاک کا نام سن لے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے انسان ان کی اس کیفیت کو جب دیکھتا ہے۔ یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اظہار عشق و محبت کیا جاتا ہے مدینے کی گلیوں کے متعلق، گنبد خضرا کے متعلق، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت، تو انسان بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ اتنی ڈیٹیلز، لیکن یہاں پر آ کر اتنا بڑا، مطلب اولاد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب انسان مدینے میں جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے، اس کے در و دیوار، اس کا فرش، اس کی چھت، اس کی مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ، اور ہونی بھی چاہیے محترم مقدس، خبردار یہاں پر نبی پاک محمد مصطفیٰ، لیکن بغل میں جو ہے نا وہ دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام سیدت النساء العالمین، خاتون محشر، اب بغل میں توجہ ہی نہیں ہے، مطلب انسان جو ہے نا منہ اٹھا کے چلا جا رہا ہے، توجہ نہیں کہ جا کر کم از کم کوئی ادب و احترام، کوئی زیارت، کوئی فاتحہ، کوئی مطلب نہیں۔ تو یہاں پر آ کر انسان حیران تو ہوتا ہے نا کہ بھئی جہاں پر در و دیوار کا اتنا احترام ہے، جہاں پر فرش کا اتنا احترام ہے، جہاں پر وہاں پر رکھے کولر کا اتنا احترام ہے، جہاں پر وہاں کے ماحول کے متعلق بھی جو ہے نا جوتے اتار کر انسان کتنے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور جو منسوب چیز ہے وہاں پر ممبر رکھا ہوا اس کا اتنا احترام ہے، وہاں پر جو محراب نبی ہے اس کا اتنا احترام ہے کہ انسان دھکے مارتا ہے اور ٹوٹ کر پڑتا ہے کہ مجھے ریاض الجنہ کے اندر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے، اتنا احترام۔ وہیں پر جو ہے نا وہ بغل میں دختر رسول ہے، بلکہ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بعض اوقات چیزیں سمجھ نہیں آتی نا۔ اچھا، اب یہ امپلیمنٹیشن ساتھ ساتھ چلے گی نا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب یہاں پر حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ تمام تر آداب کو بیان کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، نمک کے ساتھ شروع کیا جانا چاہیے، لقمہ چھوٹا چھوٹا ہونا چاہیے، پوری کی طرح چبا کر کھانا چاہیے، روبے قبلہ ہونا چاہیے، نگاہوں کو جھکا کر کھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اس میں کون سی غلط ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مرکزی نقطہ ہے جس کو وہ بھلا چکے ہوئے ہیں، اور اس کو لائٹ لینے، وہ کیا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا جاؤ تجھے تو کھانا بھی نہیں آتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بندہ خدا یہ سارے آداب اپنی جگہ پر، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہ لقمہ حرام تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر ایک چیپٹر کھل جاتا ہے عزیزان محترم، بہت بڑا، یعنی جو ہے نا ایک وسیع چیپٹر ہے، کیا وہ جو کھا رہے ہو حلال ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات، اب ظاہر ہے یہ 20 باتیں اور ایک بات، لیکن یہ کیا، یہ 100 سنار کی، وہ ایک لوہار کی، یہ 100 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں ایک اتنی مہم ہے کہ خدا نہ خاصہ تمام تر آداب کے ساتھ لقمہ حرام کھا رہا ہو انسان، پورے آداب کے ساتھ، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، آہستہ آہستہ بیٹھ کر کھائے، چبا چبا کر کھائے۔ اچھا، وہ اگلے دن آئے تو کہا کہ اچھا چلو کل تو میں امتحان میں فیل ہو گیا، آج پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن مجھے اپنی شاگردی میں لے لو۔ کہا یہ بتاؤ کہ بولنے کے آداب کیا ہے؟ اب وہاں پر پھر حضرت جنید نے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا پورے کا پورا مقدمہ بنایا کہ دھیمے لہجے میں بولنا چاہیے، اس طرح سے بولنا چاہیے، اس طرح سے بولنا چاہیے، مطلب پورے کا پورا جو ہے وہ جو ادبیات ہوتی ہیں، جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو واضح کیے۔ تو حضرت بہلول نے پھر کہا کہ تمہیں تو بولنے کی بھی تمیز نہیں، کیا مطلب؟ کہا کہ یہ دیکھو کہ جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے یا نہیں ہے، اگر حق ہے تو چیخ چیخ کر بھی کہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر جھوٹ بول رہے ہو، اگر ناجائز گفتگو کر رہے ہو، کسی پر تہمت لگا رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، تو کتنا بھی نگاہوں کو جھکا کے مؤدب ہو کے اور ٹھہر ٹھہر کے دھیمے لہجے میں بات کرو تو یہ غلط ہے، چیخ کر بات کرو، لیکن یہ دیکھو حق ہے یا نہیں ہے، جو بیان کر رہے وہ حق ہے۔ دو باتیں، تیسری بات وہ سونے کے آداب پوچھے
تو وہی پھر بات کہا کہ مطلب جو ہے نا باوضو ہو کر سونا چاہیے، پہلو مطلب جو ہے نا پشت خانہ کعبہ کو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارے کے سارے ظاہری آداب جو تھے انہوں نے بیان کیے. تو انہوں نے پھر اس کو یہی کہا کہ تمہیں سونے کے بھی آداب کا نہیں پتا. کہا کیا مطلب؟ کہا سب سے پہلی مہم بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان میک شور کرے کہ کیا کسی کا حق مار کر تو نہیں سو رہا، کوئی حق تو کسی کا گردن پر نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، معصیت تو نہیں کی. اس لیے کہ سونے کے لیے بھی جانا جو ہے وہ در حقیقت ایک انتقال عارضی ہے، کہ انسان نے جو ہے نا وہ عالم باتا سے عالم برزخ کے اندر جانا، پھر واپس آنا اگلے دن، پتہ نہیں واپس آئے یا نہ آئے. وہ تو ایگزٹ ہے نا، ایگزٹ کرے گا پھر آئے گا ملٹیپل ویزے کی جو شرائط ہوتی ہیں. اچھا اب یہ باتیں ہوں گی. اب یہاں سے آ کر جو ہے نا وہ ربط دیتا ہوں اس بات پر کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان قربتاً اللہ کی نیت کرے گا تو پھر قبل اس کے کہ یہ دیکھے اس میں پروفٹ کتنا ہے، اس میں محنت کتنی ہے، اس میں مارجن کتنا ہے، اس میں رسک کتنا ہے، اس میں کتنے عرصے میں میری جو ہے نا وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس آ جائے گی، کب تک اس کا فائدہ ہوگا، کتنا یہ بڑھے گا پھولے گا پھیلے گا. وہ بزنس ہو یا جاب ہو کہ انسان جا کر جاب کے متعلق یہ دیکھے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا، ذمہ داری کیا ہے، کیا میرے اندر کیپیبلٹی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر چانسز کتنے ہیں، بونس ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنا بونس ملے گا، کتنی ترقی ملے گی، کب تک ملے گی، گارنٹی کتنی ہے، کتنی ڈرائیو کرنی پڑے گی، کتنے میرے اخراجات ہوں گے، ورتھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کہ میں صبح سے نکل کر جناب 2 3 گھنٹے بیٹھ کر جاؤں اور 3 گھنٹے میں واپس آؤں، 6 گھنٹے میں ہوم. وہ کہتے ہیں نہیں جناب گھر سے بیٹھ کر آج کل جیسے ہوتا ہے کہ آپ کر لیں، تنخواہ مجھے اتنی ملے گی، بینیفٹس کیا ہوں گے، انشورنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، میڈیکل انشورنس جو ہوتی ہے وہ ہوگی، سوشل سیکورٹی، یہ ساری چیزیں. بابا ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اگر قربتاً اللہ کی نیت سے ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھے گا حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. انسان کو اسٹور خریدنے جائے تو ایک بات کہ انوینٹری کتنی لگے گی، پیسہ کتنا ملے گا، انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، کتنی دیر میں واپس آ جائے گی، اور یہاں چانسز کیا ہیں، آج اس کی جو ہے نا سچویشن کیا ہے، سال بعد کتنی ہوگی، 3 سال گزشتہ کیا تھی. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کب ہے کہ جب انسان کے وہم و گمان میں یا نیت میں یا بیک مائنڈ میں جو ہے نا قربتاً اللہ نہیں ہے. تو پھر انسان کیا دیکھے گا، بزنس کی لوکیشن دیکھے گا، اس کی جو ہے نا انوینٹری، اس کی انویسٹمنٹ، اس کی ڈاؤن پیمنٹ، اس کی جو ہے نا وہ منتھلی اخراجات کتنے ہوں گے، رننگ ایکسپینس کیا ہوگا اس کا، اور پھر مجھے فائدہ کیا ہوگا، میری انویسٹمنٹ کتنی دیر میں واپس آ جائے گی، اور پھر لانگ رن اس کا فائدہ کیا ہوگا، کل کو میں بیچوں گا تو کتنے کا، یہ ساری چیزیں دیکھے گا. لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر کوئی حرام تو نہیں بیچنا پڑے گا، شراب تو نہیں بیچنی پڑے گی، شراب کا پروفٹ تو اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، لاٹری تو نہیں ہوگی اس کے اندر، بیئر تو نہیں بیچنی ہوگی مجھے، جوا، ظاہر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہے نا زمرے میں آ جائے گی، جوا، لاٹری اور یہ بیئر اور شراب جو ہے نا، یا کوئی اور ناجائز کام، مجھے پورک تو نہیں بیچنا پڑے گا یہاں پر، میں جو بزنس لے رہا ہوں اس کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے. اب ہیوسٹن میں کیا ہوا تھا، سوالات ہو رہے تھے تو وہیں پر بھئی آپ ایک بزنس لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر مطلب جو ہے نا وہ کیا ہونا، انسان بیٹھ کر کب کرے گا کہ جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے بزنس بھی کرنا تو قربت اللہ، جاب بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جاب بھی وسیلہ ہے ارننگ کا، جو کہ مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس مقصد خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینی. میں آزاد نہیں ہوں. یہاں پر جو دیکھیں نا بنیادی نکتہ کیا ہے کہ صرف ایک چیز جو ہے نا انسان اگر ذہن میں رکھے گا، اور یہ بھی ریمائنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان معاشرے کے اندر دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا اس قدر بے حس ہو جاتا ہے یا ایسے سرکل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے حرام حرام ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ معاشرے کے اندر چل سب بیچ رہے تو سب بیچ رہے ہیں تو کیا میں بھی بیچوں؟ مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا نہیں، فقط پیسہ کمانا نہیں ہے جیسے محترم، یعنی صرفاً جو ہے نا وہ انسان یہاں پر یہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، صرفاً حصول دنیا خدا کو اور جو ہے نا وہ مقصد خلقت کو نکال کر، یہ کہیں پر بھی جو ہے نا الاؤ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کہے جی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، یہاں تو چلتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا میں ایک اور بات جو ہے نا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بہرحال یہ چلتے چلتے جو ہے نا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارا کام ہوتا ہے ریمائنڈ کروانا. مجھے نہیں پتا کہ ممبر سے ہم جو ہے نا یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بھی ممبر سے بھی بیان کروں.
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مطلب جو ہے نا وہ اگر میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا تو بہرحال مطلب جو ہے نا وہ کم از کم اس پلیٹ فارم سے تو ہمیں جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہیے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس ملک کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قانونی طور پر جائز ہیں، یہاں تک قانونی طور پر آپ کی پریولیج ہے، آپ کا حق ہے، لیکن اگر شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ آپ کو قانونی طور پر حق دیا جا رہا ہے تو آپ جو چاہیں کر لیں. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں عموم یعنی یعنی نارتھ امریکہ کے اندر رہنے والے جو عموم لوگ ہیں ان کی فقط جو ہے نا وہ ایک رہنمائی کے لیے بات کرنے لگا ہوں. اب یہاں پر جو ہے وہ اسٹیئنگ آرڈر آئی تھنک اس کو کہتے ہیں، وہ لینا کتنی آسان کام ہے. اب جائیں جج کے پاس اور جا کر اس کو کہیں جی کہ مجھے اس سے تھریٹ ہے، اور اس کو کہو گے اس کے خلاف مجھے اسٹے آرڈر دے دیں. اسٹے آرڈر ہی کہتے ہیں اس کو، ریسٹیننگ آرڈر جو ہوتے ہیں، اسٹے آرڈر نہیں، ریسٹیننگ آرڈر. اب ریسٹیننگ آرڈر میں کیا ہوگا؟ ریسٹیننگ آرڈر میں یہ ہوگا کہ وہ بندہ جس کے خلاف آپ نے جج کو ثابت کر کے مطلب پروف کر کے آپ نے ریسٹیننگ آرڈر لے لی ہے، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ نہ آپ سے بات کر سکتا ہے، نہ آپ کو ٹیکسٹ کر سکتا ہے، نہ آپ کو کال کر سکتا ہے، نہ آپ کی گلی میں آ سکتا ہے، نہ آپ کے محلے میں آ سکتا ہے، نہ آپ کے قریب جا سکتا ہے. قانون ہے یہاں کا قانون ہے کہ آپ جائیں اور جج کو جا کر جو ہے نا پروف کر دیں کہ آپ کو تھریٹ ہے، وربل تھریٹ ہے یا فزیکل تھریٹ ہے، یعنی اس نے وربلی مجھے تھریٹ کی ہے یا فزیکلی تھریٹ کی ہے تو مجھے ریسٹیننگ آرڈر چاہیے، آپ کو مل جائیں گے. قانون ہے، قانون میں ہر سٹیزن کو جو ہے نا یہ پریولیج دیا جاتا ہے. دیر از نتھنگ رانگ آف کورس، بہت بڑھیا اچھا. لیکن اگر کوئی بیوی کسی شوہر کی زوجیت میں ہو، اب یہاں پر جو ہے نا یہ سوال ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کے خلاف اس قانون کے مطابق ریسٹیننگ آرڈر لے سکتی ہے؟ یہاں پر انسان بیٹھ کر دیکھے قانون اپنی جگہ پر، وہ حکم الہی کہاں جائے گا؟ ایک خاتون جو میری زوجیت میں میری بیوی ہے، لیکن اب اس کے بقول اس کو تھریٹ ہے اور اس نے جا کر کورٹ میں کہا کہ اب جو ہے نا یہاں پر دیکھیں وربل تھریٹ یا فزیکل تھریٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فزیکل تھریٹ ہے تو چلیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کہیں جی کہ یہ فزیکلی میرے نزدیک نہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ نے طلاق لینی ہے یا طلاق دینی ہے، آپ نے بات کر لی. لیکن یہ جو میسجنگ اور کالنگ جو ہے نا وہ اس میں کون سی تھریٹ ہوتی ہے؟ اور یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ ایک خاتون کسی کی زوجیت میں رہتے ہوئے جا کر ریسٹیننگ آرڈر لے لے؟ لیکن ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، بولے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن پریولیج ہے. اگر انسان قربتاً اللہ اور اپنے ہر عمل میں قرب الہی کو سامنے رکھے گا تو یہ کام نہیں کرے گا انلیس یہ کہ اس کی زوجیت سے نکل جائے. شرعی طور پر آپ بیوی نہیں ہے، آپ نے طلاق لے لی، خدا حافظ، پھر نامحرم ہو گئے. لیکن جب محرم ہے اور جب تک آپ اس کی زوجیت میں ہیں تو آپ پر کچھ چیزیں واجب ہیں جو اس کا حق بنتا ہے، لیکن اب قانون نے آپ کو پریولیج دے دی. جج نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل آؤ جناب، اور تمام تر جو ہے نا وہ کر دی اور آپ نے لے لیا. تو یہ کون بتائے گا اور کون سمجھائے گا؟ یا حتیٰ یہ کہ مطلب جو ہے نا وہ ڈیورس کے معاملے میں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے پاس تو صبح سے لے کر شام تک یہاں پر جو ہے نا وہ کیسز آتے رہتے ہیں. ایک بزرگوار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. ان کی جو ہے وہ بس بیٹیاں اور بیٹے اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ مکس اولاد تھی. وہ وصیت لے کر آ گئے مشورہ کرنے کے لیے. کیا یہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ایکولی لکھ دیا وصیت کے اندر کہ جتنی جو ہے وہ میرے بیٹوں کو ملے گی وہی میری بیٹیوں کو ملے گی، وصیت کر دی. میں نے کہا بزرگوں اس وصیت کو چینج کرو. کیوں؟ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے واضح فرمایا ہے آپ اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے مرد کو، بیٹے کو 2 حصے دیے، بیٹی کو 1 حصہ دیا. مرنے کے بعد آپ کا جو ورثہ ہے وہ اسی طریقے سے وراثت بن کر تقسیم ہونا چاہیے. کہتے مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. میں نے کہا آپ کو نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں نا، اچھا کیا میرے پاس آ گئے. یہاں پر جو ہے نا وہ بے شک 1 بیٹی اور 4 بیٹیاں ہوں، یا بے شک جو ہے نا 4 بیٹے ہوں اور 2 بیٹیاں ہوں،
آپ کو بیٹیوں سے محبت زیادہ ہو، بیٹے سے نہ ہو، لیکن یہاں پر ناانصافی نہیں کر سکتے، شریعت ہی اس کو کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر رہ رہ کے ماحول کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا اس ایک نقطے کو بھول جاتے ہیں جو ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، قربت اللہ۔ اگر میں صرف یہی ریمائنڈر کروا دوں بار بار کیا یہ بہت بڑی چینج ہوگی اور بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر انسان فقط ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے پلے باندھ لے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ میں نے زندگی کا ہر کام جو ہے وہ قربتین اللہ کرنا، حتیٰ سونا بھی جو ہے، استراحت بھی جو ہے، حتیٰ جو تفریح ہے، یعنی کسی بھی قسم کی جو لذت ہے نا وہ بھی قربت اللہ، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ میک شور کریں گے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس حدود و قیود کے دائرے میں آتا ہے۔ جب آپ کی نیت قربت اللہ ہوگی تو نوز باللہ من ذالک کسی کا مال تھوڑی کھائیں گے، کسی کو گالی تھوڑی نکالیں گے، حرام لذتوں کی طرف تھوڑی جائیں گے، جوا تھوڑی کھولیں گے، شراب تھوڑی پیئیں گے، جھوٹ تھوڑی بولیں گے، تہمت تھوڑی لگائیں گے، کسی کے کریکٹر اسیسینیشن تھوڑا کریں گے، آپ شراب تھوڑی بیچیں گے، آپ ہر قسم کی جاب کے لیے تھوڑی آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میں یہاں پر صرفاً کمانے نہیں آیا ہوں، صرفاً پیسہ اکٹھا کرنے نہیں آیا ہوں۔ بھئی انسان بیٹھ کر عقلی طور پر سوچ لینا، اب یہ جو ہے نا وہ وسوسہ شیطانی ہوتے ہیں، اور یہ ماحول ہے کہ جس نے انسان کو جو ہے نا وہ ان معاملات کے اندر جھکڑ دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد 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 آخرت بڑھاپا، آخرت نہیں، بڑھاپا اولاد بڑھاپا اولاد بڑھاپا اولاد، محنت کی، مزدوری کی، پیسہ اکٹھا کیا، جمع کیا، اپنے واجبات ادا نہیں کیے، خمس کبھی نہیں دیا، زیارت کرنے کبھی نہیں گئے، حج کرنے کبھی نہیں گئے، مجلس کبھی سپانسر نہیں کی، صدقہ خیرات کبھی نہیں کیا، ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی جناب جو ہے نا ہم تو جی غریب لوگ لگے ہوئے ہیں جو ذمہ داریاں، اور بچوں کے لیے خود زندگی کے اندر جو ہے وہ استغفر اللہ ربی و توب الیہ، مطلب حسرتیں لے کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلتے بنے۔ اب ان کی اولاد کے پاس انہی کا پیسہ اور ان سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی بہترین زندگی بسر کر، اس بندے کو کیا فائدہ، مجھے یہ بتائیے۔ بھی انسان بیٹھ کر سوچے کہ بابا جی بزرگوں آپ کو کیا فائدہ کہ آپ نے اپنی زندگی ان کے لیے برباد کر دی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی برباد کر دے، اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنی خوشیوں کو قربان کر دے، اپنی حسرتوں کو قربان کر دے، جائز جو ہوتی ہیں، صرف کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ کیوں بھائی؟ جتنی ذمہ داری بنتی ہے اتنا کیجیے، لیکن اپنے واجبات کو ادا کیجیے۔ میں اللہ رب العزت کی طرف سے واجب کردہ خمس کا پیسہ بچا کر کیوں اپنی اولاد پر یا کسی اور جگہ پر لگاؤں؟ یا جو میرے لیے مثال کے طور پر جو ہے نا، اگر تو میں مقصد کو سامنے رکھوں گا کہ یہاں پر ہر مقصد، حتیٰ اولاد کو پالنا جو قربت اللہ، میں کسٹوڈین ہوں، پروردگار نے مجھے دی، میری ذمہ داری ہے، تو میں اگر اپنے بچوں کے لیے کمائی کر کے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہوں، بچوں کے لیے کپڑا لا کر ان کو دے رہا ہوں، بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ حکم الہی ہے، میرا آلریڈی جو ہے نا وہ کریڈٹ بن رہا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ میں بغیر مقصد کس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے بچوں سے محبت ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرا دل چاہتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ الگ، لیکن بیسکلی تو قربت اللہ ہے۔ اور جب یہ نیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ بچپن سے ہی کہتے ہیں کہ جب ماں وضع حمل کرتی ہے تو پروردگار کرتا ہے کہ اس نے جو درد زائمان برداشت کیا سارے گناہوں کو معاف کر دو، اور اسی درد کا جو ہے نا وہ مداوع ساری زندگی بچے نہیں کر سکتے۔ ماں کا درجہ پروردگار نے کیا بنا دیا وہ، اور کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کو جو تکلیف ہوتی ہے پروردگار کہتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میری ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو یہ کسٹوڈین ہے۔ تو اگر تو میں قرب الہی بچپن سے جناب جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ لگا ہوا ہوں کہ بچے ہیں، بچوں کی ذمہ داری پروردگار نے میری گردن پر ڈال دی ہے، مجھے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، ان کے تمام تر واجبات کا خیال رکھنا ہے، ان کی ایجوکیشن کا، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، پرہیزگاری کا، ان کو بچا کے رکھنا ہے معاشرے سے، گرگوں سے، کہ کہیں جناب جو ہے نا وہ معاشرے کہتے چڑھ کر لادین نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائیں، وہ نہ ہو جائیں، غلط سوسائٹی میں نہ چلے جائیں، ڈرگ استعمال نہ کرنا شروع کر دیں، ہم جنس پرستی جناب خدا نہ خواستہ وہ بیماریاں ان کو نہ لگ جائیں، یا جو ہے نا وہ مخلوط عقیدہ نہ ہو جائیں، یا اہل بیت کے در سے دور نہ ہو جائیں، ان کو میں زیارت پر لے کر جاؤں، عمرے پر لے کر جاؤں، حج کرواؤں، ترغیب دوں، مسجد میں لے کر جاؤں، امام بارگاہ میں لے کر، یہ ساری چیزیں انسان سنڈے اسکول میں لے کر جاؤں، ان کو پڑھاؤں، ان کو بتاؤں، ان کو سمجھاؤں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیوں کروں؟ اس لیے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے قربت اللہ، خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے۔ تو میرا ہر عمل جو ہے نا، اپنے بچے کو گلے سے لگانا، اپنے بچے کا ماتھا چومنا، اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتوں سے انجوائے کرنا، بچپنے کو اس کو جو ہے نا رینگتے ہوئے دیکھنا اور خوش ہونا، اگر نیت یہ ہوگی تو سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا میرا کریڈٹ بڑھ رہا ہے، میرے درجات بڑھ رہے ہیں،
میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اس مقصد خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حصول کے لیے یہ بہترین وسیلہ بن رہا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتے ہوئے محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں، تو پھر اس میں دو چار فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے ہوں گے، نمبر ایک، ہوکر کروک میں ان کے لیے جناب حلال حرام قاطی کر کے نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ملوک پروردگار ہے، میری صرف اسٹڈی کے اندر میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہیں سے بھی لے کر جو بھی لا کر ان کے منہ میں نہیں، میری اتنی ذمہ داری بنتی ہے اپنی کوشش کروں پوری کی پوری رزق حلال لا کر ان کو دوں، اس سے وہ ان کی جو پرورش ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہوگی، بہتر ہوگی، اور آٹومیٹکلی یہ پھر اچھے مسلمان بنیں گے، اچھے عزادار بنیں گے، اچھے مطلب امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی بنیں گے، اسلام کے خدمتگار بنیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، یہی میرے لیے باقیات و سالیات ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر میں کہوں ہاں جی میرا بچہ جی بیٹھ کر میں پلان کروں گی، مجھے جی اتنی اولاد پروردگار نے دی ہوئی ہے، یہ بڑے ہوں گے، بڑے ہو کر جناب کمائی کرنا شروع کریں گے، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی وکیل بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، یہ لے کر آئیں گے تو میرے گھر کا مورگیج یہاں سے نکل جائے گا، اتنا پیسہ وہاں سے آ جائے گا، کبھی میں ادھر جاؤں گا، کبھی میں ادھر جاؤں گا، لوگ مجھے یہ کہیں گے، معاشرہ مجھے یہ کہے گا، معاشرے کے اندر کامیاب لوگ ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، ملینر ہوں گے، ٹریلینر ہوں گے، واٹس ایور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، تو اگر وہ قربت اللہ کا مینوفیکچر بھی بیچ میں سے نکال دیا تو اب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہی بچے بڑے ہوں، ملینر بھی ہوں، لیکن بدتمیز ہوں، بد اخلاق ہوں، غیر مسلم ہو جائیں، ماں باپ کا احترام نہ کریں، جورو کے غلام ہوں، بیوی کی خاطر ماں باپ کو نکال دیں، بیوی کے پیچھے لگ کے بہن بھائیوں سے لا تعلقی اختیار کر لیں، مجھے بتائیں کیا خطرہ دنیا والا آخر؟ دنیا برباد کی ان کے لیے اور وہ آخرت برباد ہوگی انہی کی وجہ سے، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنہ، وہاں پر ون ون گیم ہے اور یہاں پر لاس ہی لاس ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، بچوں نے میرے سے دغا کر دیا، کر دیا تو کر دیا، اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ پروردگار جزا دے گا، میری ذمہ داری، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، اب خدا نہ خاصہ کر دی، دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی پروردگار تو جانتا ہے، فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اچھا اگر میں نے ان کو مسلمان بنا دیا، اگر میں نے ان کو صحیح مومن بنا دیا اور ان کو اسلامی تعلیمات دے دی، ان کے اندر خوف خدا ڈال دیا، تو کبھی مجھے چھوڑ کر جائیں گے نہیں، کیوں؟ وہی خدا جس نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے بچے ہیں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے میری خوشنودی کے لیے، اور اس مقصد خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے تم ان کے لیے سارا کچھ کرو، اور میں نے قربانیاں دی ہیں، وہی خدا ان کو نہیں بھاگنے دے گا، ان کو کہے گا یہ ماں باپ تمہارے جو ہیں وہ میری خوشنودی کے لیے تم پر واجب ہے کہ اف تک نہ کرو، لیکن ان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو نا، اگر وہ جو ہے خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے ان معاملات کو جو ہے نا وہ انجام دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، جوان تھا، اور اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، اور وہ دونوں جو ہے وہ کافر تھے، اور یہ بھی کافر ہی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ صحبت میں آ کر بیٹھنا شروع ہوا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے مسلمان ہوا تو گھر گیا، اس نے جا کر کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، خدا حافظ، سامان اٹھایا نکلتا بنا۔ اور ماں باپ جو ہے نا پریشان کے آخرت کا سہارا گیا، بڑھاپے کا سہارا گیا، آخری عمر کا، اوبویسلی ماں باپ نے پریشان ہونا۔ اب یہ پریشان بیٹھے ہوتے کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جوان چلا آ رہا ہے سر کو جھکایا ہوا قلباب کی، تو اب یہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کی بعض اوقات جو ہے نا انا ایسی ہوتی ہے کہ وہ زبان پہ رکھے جاؤ نکلو، لیکن دل سے جو ہے نا وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال میرے تو دونوں ماں باپ کا انتقال ہو چکا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ انسان کو بعد میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ جب سمجھ میں آتی ہیں، جب خود بچے جوان ہوتے ہیں تو انسان کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے۔ تو ماں باپ بعض اوقات جو ہے نا وہ انا ٹھیک ہے ہوتی ہے، آپ کو ایک مان ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال اب انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے جاؤ، لیکن پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کریں، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو دکل بابو دروازہ کھولا، دیکھا تو بیٹا سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، کہ بیٹا خیریت تو ہے، تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم تو کافر ہیں، تو مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بابا مجھے معاف کر دینا، ماما مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جس نئے مذہب کو میں نے قبول کیا ہے، جب میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہا کہ مولا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ آیا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اسی امام نے مجھے کہا خبردار، اب جو تو نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلامی احکامات کی سب سے پہلی تعلیم سن لو، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو۔
انہی کے ساتھ رہو، اگرچہ وہ کافر کیوں، تمہارے ماں باپ ہیں، اف تک نہیں کہو. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان ماں باپ کو لا تقل لہما اف، خبردار وہ تمہارے ماں باپ ہے. کہا واقعی ٹھیک ہے، کہا ہاں، مجھے میرے امام نے مجھے واپس بھیج دیا کہ خبردار جاؤ، اگر تم نے اسلام قبول کر لی اور میرے پیروکار بن گئے اور دین اسلام اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو جاؤ انہی ماں باپ کے پاس. کہا میں ان کے کہنے پر آیا ہوں. تو دونوں ماں باپ جو ہے نا وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا پھر ہمیں بھی لے چل اسی امام کے پاس، ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اس لیے محترم یہاں پر جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو ون ون گیم ہے. اگر آپ نے بچے کو صحیح مسلمان بنا دیا تو وہی اسلام دین اور معرفت اسے کبھی جو ہے نا وہ ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دے گی. وہی خدا مین فیکٹر کیا ہوا، قربت اللہ، پروردگار خدا. لیکن اس کے مقابلے میں اب کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ بدتمیز ہو، گستاخ ہو، نعوذ باللہ جواری شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا جناب جو نکل آئے. اب جورو کے غلام سے مراد یہی ہے کہ رن مرید. بیوی کے کتنے قصے کہانیاں جناب جو ہے وہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. ماں باپ پر جو ہے نا وہ صرف بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ اچھا بیوی بھی کون سی، وہی جس کو خوف خدا نہیں ہے. اگر اس کو بھی خوف خدا ہو تو وہ کبھی جرت بھی نہ کرے. پھر اس کو پتا ہو، کب پتا ہوگا جب یہ دین اور یہ خدائی ہونا اس کی زندگی میں ہوگا. اس کو بھی پتا ہے کہ بھئی اگر جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ماں باپ ہیں تو جو میرا ہمسر ہے اس کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ ہیں. اور اس طرح شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے تعلیم، 3 سیٹ ہے نا ماں باپ کے. تو یہ کون سکھائے گا؟ خود دین سکھائے گا. کہاں سے پتا چلے گا؟ دین سے پتا چلے گا جناب. تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں 2 + 2 4. پلیز دی فون نمبر. تو یہ جو ہے نا وہ خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. اچھا جی، تو ایک سیکنڈ میں صرف جو ہے نا ایک کام کر لوں. جی بس جی یہی کام کرنا تھا، میں نے کر لیا جی. الحمدللہ رب العالمین. چلیں جی، میں 8-9 منٹ 10 منٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. یہ ہمارا فون نمبر جو ہے نا وہ اناؤنس ہو گیا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی جسے کہتے ہیں نا جی کہ کوئی ایک آدمی اگر کال کرنا چاہیں، حال احوال کرنا چاہیں، التماس دعا کہنا چاہیں یا محتاجوں پہ دعا سننا چاہیں تو آپ جو ہے نا وہ کال کر سکتے ہیں. ہم اپنا وظیفہ سر انجام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں جو ہے نا حاضر ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا، کس قدر مہم ہے انسان کی زندگی میں یہ قربتاً الی اللہ. کس قدر جو ہے نا وہ زندگی، یعنی بہت بڑا انقلاب جو ہے نا وہ زندگی کے اندر آ سکتا ہے. صرف ایک جملہ، ایک نیت، ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہے نا دیٹس اسی سے جو ہے نا یہ حلال اور حرام سارا وہی ہے. جھٹکے کا گوشت وہی بکرے کا اگر قربتاً الی اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلال ہے بھائی حرام ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. ایک نقطہ. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہیں لشکر کشی کی نا، تو کیا کہتے ہیں اپنا جو نیا جرنیل تھا فوج کا، تو اس نے خط لکھا کہ جناب میں نے شہر فتح کر لیا اور اتنے لوگ جو ہے نا وہ قیدی بنا لیے ہیں اور پورے کے پورے علاقے پر میرا قبضہ ہے، تو اگلا حکم فرمائیں کیا ہے. تو وہ جواب میں انہوں نے جو اس کو حکم لکھ کر بھیجا تھا اس میں تھا کہ احصا و ارسل، یعنی ان کو شمار کرو. احصا و ارسل، ان کو شمار کرو یعنی گنو کتنے ہیں اور ہماری طرف بھیج دو یہ جو قیدی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ خط کے اوپر جو ہے نا وہ کہیں مکھی مر گئی تو وہ جو خے تھی اس کے اوپر ایک نقطہ پڑ گیا نا، خے کا، اخسا و ارسل.
تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کو کھسی کرو اور بیچ دو. تو وہ ایک نقطے نے جو ہے نا وہ ان کے بیچاروں کی زندگی برباد کر دی. احسا کا ایک اقصا، محرم مجرم، دعا دغا، کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا. تو یہ ایک نیت ہی کا تو ہوتا ہے. اگر قربتین اللہ، وہ کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز وہ سیر و تفریح، وہ زیارت. اب یہی جو ہے نا وہ اس کو آپ الٹا کر لیں. اگر نیت یہ ہو کہ شہرت، نیت یہ ہو کہ پیسہ کمانا ہے، نیت یہ ہو کہ دنیا کنکر کرنی ہے، نیت یہ ہو کہ چھا جانا ہے، نیت یہ ہو کہ میں نے جو ہے نا وہ اسی دنیا کے اندر مطلب مختلف اہداف جو ہے نا وہ ہے. آپ اللہ کو نکال دیجئے نعوذ باللہ من ذالک بیچ میں سے، تو حتیٰ جو عبادات ہیں نا وہ بھی مشکوک ہو جائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جناب صاحب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ سفیر حسین صاحب. ہلو جی آغا جان، آغا سفیر حسین بول رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جناب بس جناب بس جناب، اللہ کا شکر ہے. ابھی اس کا مطلب ٹھیک ہے الحمدللہ. میں ابھی بھی لہجے سے جو ہے نا بندے کو پہچان لیتا ہوں. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیر وفیت سے ہیں؟ بالکل مولا کا کرم ہے، اپنی سنائیں. اللہ کا آج شکر تو ہے. پتہ لگا ہے نا آپ کے ساتھ، میں نے وہ آپ کو بھیجے تھے 4 شعر بھی جی بھیجے میں تھے. نے ان کو پورا پڑھ کر جو ہے نا وہ سنانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی زبان سے سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. آپ نے پروگرام آپ نے زیادہ ہوتے رہے ہیں نا کربلا مولا میں. تو آپ رات کو کہہ رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں کوشش کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ پروردگار توفیق عطا فرمائے، ایٹ دی اینڈ تو جو ہے نا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز کرے. تو آپ بات کرتا تھا پتا نا پہلے بھی کافی. جی بالکل، آپ کے اشعار بھی مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں، اور نیو جرسی کے جلوس میں بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی. بالکل جی آغا جان بالکل، بے شک. ہم باشعور ہوتے ہیں، ہم کو یاد ہوتا ہے کس سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ آغا جان، الحمدللہ. ہم مومنین کو کہاں بھولتے ہیں آغا جان، ملائیوں کو، مومنین کو، مولا کے کو، مولا کے زواروں کو کہاں بھولتا ہے انسان جو ہے نا. جی بالکل، الحمدللہ رب بہت العالمین. خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ جی. میں دیکھتا رہتا تھا اس کے ساتھ اپنے وہ جو پاکستان گئے ہمارے بلال کتب، سید بلال کتب. جی ان کے ساتھ پروگرام کافی دیکھتے رہتے. لیکن یہ چند دن نہیں ہوئے آپ کے ساتھ نا فیس بک سے میں نے آپ کو نا کیا ہے اپنے نا میسنجر پہ بھی. اچھا بڑی مہربانی جناب. ابھی ہم جو ہے نا وہ سید بلال کتب صاحب کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہیں شام کا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں جانے کا. مولا کا کرم ہے نا آپ پہ، الحمدللہ رب العالمین. یہ سب سے بڑی بات ہے نیت ہے. بے شک جی، بے شک. نیت اگر بندے کی ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی ہار نہیں ہے. اگر مولا اتنا کرم ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. آغا جان میں سمجھتا ہوں میری صرف نیت ہی ٹھیک ہے، باقی تو میرے پاس نہ کوئی اتنا علم ہے، نہ کوئی میں اتنا چلاک ہوں، نہ ہی کچھ اور مجھے پتا ہے. بس نیت ہی ٹھیک ہے ہماری، اللہ کا شکر ہے. جی یہ جو ہمارے دل میں مولا علی کی ولا ہے، رب ذوالجلال کی بہت بڑی عطا ہے. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. یہ جو ہمارے دل میں مولا علی کی ولا ہے، رب ذوالجلال کی بہت بڑی عطا. واہ 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 واہ. جنت تو ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ، جنت تو ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ، منافقوں منکروں کے لیے نارے جہنم کی سزا ہے. واہ 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 واہ. یہ بہت کرم ہے مولا کا. اور ہم پھر سید ہیں. بے شک بے شک بے شک، الحمدللہ. یہ بھی ہمارے نسبت ہے ہم کو مطلب ہے. تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نا اب بات ہوتی رہے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. میں کل ادھر ہی ہوں. پہلے فون کیا ہے تو پھر اس نے کہا ہے وہ ابھی آپ کا نہیں، تو پھر میں نے وہ 4 مصرے بھیج دیے تھے آپ کو. جی میں نے کل پڑھ دیے تھے. جی بالکل میں نے پڑھ کے سنا دیے تھے. جی جو کہتے ہیں جی بڑھا دیتے ہیں بڑا کام نے کیا بڑھانا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ادراک ہوگا تو بڑھائیں گے. پتہ ہی نہیں. سرکار محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث پاک ہے کہ مولا علی کو صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ کوئی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر آخری مصرع یہی ہے نا
پوچھوں گا روزے محشر ہی آمنا سامنا، بالکل وہی خدا سے پوچھیں گے، بالکل صحیح بات ہے، کیا بات پوچھوں ہے، گا روزے محشر شافی محشر سے، پتہ چلا تو پھر ہاتھ سے بڑھاؤں گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، نہیں جی جو ہے ماشاء اللہ بہت فرمودات سرورے کو نہر کے، جی وہ تو ہر مجلس محفل میں سناؤں گا. بے شک، انہوں نے وہ بگی تھی نا، انا بالکل مدینہ العلم علی علی بابا باب، بے شک ایسے، بالکل علی ایسے، من نور واحد بالکل انا النظر و الى علی من وجہ نور علی واحد، ابن ابی طالب عبادہ، بالکل ایسے حب ہی، علی عبادہ، ذکر علی عبادہ. اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا. بالکل ایسے یہ ہی، تو یا ہے روزے روشن کی طرح. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بے پوچھوں شک. گا روزے محشر شافی محشر سے، پتہ چلا تو پھر ہر سے بڑھاؤں گا. اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. محمد اجل فرجا محمد احسن، وعلی جزاک اللہ، محمد بہت بہت شکریہ، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ وجل، یا بہت علی بہت شکریہ، مدد، پیر مولا پھر علی مولا مدد، علی مدد. پیر انشاءاللہ مولا تعالیٰ علی پھر ملاقات ہے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اللہ یسلمک. ماشاء اللہ جی، یہ ہمارے سید سفیر حسین صاحب جو کہ پینسلوینیا سائڈ سے جو ہے نا، وہ نیو جرسی وغیرہ سے، وہیں اس علاقے سے ہی ہیں، ٹرائی اسٹیٹ ایریا سے، اور ماشاء اللہ اچھی شاعری کرتے ہیں، ریگولرلی کال بھی کیا کرتے تھے اور شعر بھی سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جوونی کجائی کے یادت بخیر، ان دنوں کی جو ہے نا وہ بات ہے. تو لیکن انشاءاللہ میں کوشش پھر کر رہا ہوں کہ ریگولرلی جو ہے نا پروگرام کیا کروں. محنت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا نتیجہ بھی دیتا ہے. اور مقصد جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ ہمارا قربتاً الی اللہ، خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے. یعنی میں جو ہے نا وہ خالصتاً یہ پروگرام جو ہے نا وہ بیٹھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں 3 کیمروں کے ساتھ، 2 کیمروں کے ساتھ شاٹ چینج ہو رہے ہیں، برابر میں جناب پورا سیٹ لگا ہوا ہے، کہ ہوسٹ بیٹھا ہوتا ہے، گیسٹ بیٹھا ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ دنیا بہت آگے نکل گئی، اور یہاں پر میں خود بیٹھ کر جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ ہم اس طرح سے سمپل بیٹھ کر ایک کیمرے کے ساتھ مطلب کیسے جو ہے نا پروگرام کریں. لیکن میں سٹل اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی جگہ پر بڑے ضروری ہیں. 3 کیمرے ہونے چاہیے، ایک خوبصورت سا ہوسٹ ہونا چاہیے، اور سیٹ بڑا خوبصورت لگا ہونا چاہیے، اور جناب جو ہے نا وہ سارا پتہ ہے ہمیں سی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں جو کانٹینٹ ہے نا وہ زیادہ مہم ہوتا ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ مہم ہوتی ہے. اگر اسی سادہ سے مطلب جو ہے نا کمرے میں بیٹھ کر بھی ایک کیمرے کے ساتھ بھی اگر بات کسی کے دل میں اتر جاتی ہے نا، وہ زیادہ مہم ہے. قربتاً الی اللہ، دیٹس آل. اگر کوئی آج ایک بندہ بھی ہمارا مومن بھائی بہن بیٹی بیٹا صرف ایک بات جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اندر ہر عمل قربتاً الی اللہ کرنا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور اپنی خلقت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ وہ ہر عمل اور ہر قدم جو وسیلہ بن جائے ہمارے اس مقصد کی کامیابی کے لیے. دیٹس آل. یہ جو ہے نا وہ زیادہ مہم ہے. اصل جو ہے نا وہ یہ ہے. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کال بھی بہت ہے. کل ہماری بہن سسٹر مسرت فاطمہ زیدی نے اسٹیٹن آئلینڈ سے کال کیا تھا. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سب کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہماری حیدری انٹی کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سسٹر رضیہ جعفری کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مسز کاظمی کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سسٹر شبنم جو ہے وہ ٹورنٹو سے بیمار ہیں، کینسر ہے ان کو، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے بردر احسن اور حسین نقوی جو ہیں ہیوسٹن سے، ان کے والد، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، وہ بیمار ہے، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. پروردگار ڈاکٹر سعید اعزاز حیدر شاہ صاحب ہیں، پروردگار ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. ہانی سید 2 سال کا جو بچہ، پروردگار اس کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور جس نے بھی میرے سے دعائیں لگائی ہوئی ہیں پروردگار کو مستجاب فرمائے. جو مسافر ہیں پروردگار ان کا سفر بے خطر فرمائے، اور جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں پروردگار جو ہے وہ معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. 4 منٹ ہمارے پاس ہیں جی. ہم دعا کرتے ہیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب. پروردگار ہمارے جعفر ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ آٹھوا سے، اصل میں پروگرام کر رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں کھڑا ہوا، اور وہ قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو وہ سلام کیا اور جعفر ہاشمی کہہ کے جو نا گزر گئے، لیکن وہ جا چکے تھے. تو
تو جب میں نے پروگرام ختم کیا تو وہ وہاں پر نہیں تھے. اللہ میری بڑی خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی کالز آیا کرتی تھی. ان کو دعاؤں میں تو یاد رکھتا ہوں، لیکن ظاہر میں نے ان کو دو جو ہے نا وہ نہیں دیکھا ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا پھر گزرے تو میں نے دیکھا، بٹ آئی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، اس لیے کہ میں لائیو کر رہا تھا. ان کی بھی پروردگار جو ہے نا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس نے بھی التماس سے دعا کا کہیں سے بھی، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا یکم. یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، گناہان کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جنات کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما. پروردگار تو دلوں کا راز بہتر جانتا ہے. جس نے بھی ہمارے ذمہ التماس دعا کا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین. ڈیئر ویورز، بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. بشرط حیات کل پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پرسوں، آج 21 ہے، پرسوں 22 ہے، نہیں آج 21 ہے، کل 22 ہے، پرسوں 23 ہے. تو پرسوں انشاءاللہ میں کربلا کے لیے نکلوں گا، اس لیے کہ 24 کو وہاں پر پہنچوں گا اور 25 کی صبح وہاں سے میں سلام یا حسین پروگرام کروں گا. تو کل بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فارگیٹ us in your prayers. We'll see you inshallah tomorrow. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.